بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ میں اپنے تمام معزز علماء کرام، حفاظ اور قراء حضرات سے سعودیہ کے متعلق، اس میں امام بننے، مؤذن بننے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے معزز علماء کرام ہیں یا قراء حفاظ حضرات ہیں جو سعودیہ آنے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے میری پہلی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں نے یہ ٹائٹل لگایا کہ سعودیہ میں امام مؤذن کیسے بنا جا سکتا ہے، یہ وظیفہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس پر جو سب سے زیادہ کمنٹ اور کال آتی ہیں، رابطہ جو ہو رہا ہے وہ صرف سب سے زیادہ انڈیا سے ہو رہا ہے۔ دوسرے پاکستان سے بھی بہت سے دوست کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی نسبت انڈیا سے زیادہ اس کا رابطہ ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا عرض یہ ہے، اس کی وضاحت جو میں کرنا چاہوں گا ابھی آگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض حضرات صرف ٹائٹل کو ہی دیکھ کر اور فوراً نمبر ڈھونڈتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ویزا چاہیے، میں نے بھی امام بننا ہے، میں نے بھی آنا ہے، مجھے ویزا چاہیے۔ اب میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی ویزا میرے پاس کہاں ہوتا ہے، ویزے کیا تو میں اہل نہیں ہوں کہ میں کسی کو ویزا دوں۔ بہرحال ایک رہنمائی کر سکتا ہوں کہ کیسے آیا جا سکتا ہے، کیسے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے ملک کے حساب سے، یعنی پاکستانی ہونے کے حساب سے۔ اور اب تک کی جو بات تھی، سب سے پہلے تو پوری ویڈیو دیکھنی چاہیے کہ ویڈیو میں کہا کیا گیا ہے۔ جب تک آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا طریقہ ہے۔ میں الحمدللہ 10 سال رہ چکا ہوں اور ایک مرتبہ میں بالکل چلا گیا اپنے طور سے، لیکن الحمدللہ اچھا وقت گزارا اور اچھے تعلقات تھے کہ دوسرے لوگوں نے مجھے پھر بلا لیا اسی سٹی میں۔ اب میں کسی اور ایک مسجد میں ہوں، تو امام بھی بن سکتے ہیں، آپ مؤذن بھی بن سکتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ استاد اور معلم بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے یہ گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ابھی نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں سعودیہ میں ویزے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو سعودیہ کا ویزا ہوتا تھا وہ ایک پیپر ہوتا تھا، پیپر پر۔ مثال کے طور پر اگر وہ ویزا مجھے کسی نے بھیج دیا ہے اور میں نے آنا تھا اور کسی وجہ سے میں نہ آ سکا، تو اس پہ کوئی دوسرا بھی جا سکتا تھا، اگر وہ بھی نہ جا سکا تو کوئی تیسرا بھی جا سکتا تھا۔ پہلے یہ ترتیب ہوتی تھی کہ پیپر ویزا ہوتا تھا، کسی ایک کو نہ لگنے کی صورت میں کوئی دوسرا اس پہ آ سکتا تھا، لیکن اب یہ طریقہ انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے ویزے کو آن لائن کر دیا، ای سسٹم پہ کر دیا۔ اب ویزا آن لائن ملے گا کسی بھی چیز کا۔ پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو جانتے یا نہیں جانتے لیکن سعودیہ میں آ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ ڈرائیور ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈرائیور کی ویزے پہ آ سکتے تھے۔ آپ جو ہے ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، نہیں ہے، لیکن اس ویزے پہ آ سکتے تھے، کسی بھی ویزے پہ آ سکتے تھے، بس چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب ویزا بھی آن لائن ہوگا اور جس پروفیشنل پر آپ آئیں گے اس میں آپ کو مہارت بھی ہونی چاہیے، اس کے آپ کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہونے چاہیے۔ اب ویزا ای سسٹم کا ہوگا، یعنی جس آدمی کا نکلا ویزا اسی کے پاسپورٹ پہ نکلے گا اور وہی بندہ اس پہ آ سکے گا۔ خدا نخواستہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تو بس وہ ویزا ختم ہو گیا۔ اب کوئی دوسرا آئے گا تو اس کے لیے دوسرے نام سے اور دوسرے پاسپورٹ نمبر سے جو ہے ویزا ایشو کرنا پڑے گا۔ اور یہ کب سے شروع ہوگا؟ یہ ہوگا سن 2021 مارچ، یہ جو ہے سسٹم شروع ہو جائے گا سن 2021 مارچ سے۔ تو لہٰذا ایک بات کی وضاحت تو یہاں پہ ہو گئی کہ ویزا نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، آپ خود ہی کسی آن لائن طریقے سے۔ یہ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں، ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے ویزے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں کہ کیسے ویزا لیا جا سکتا ہے، کیسے جایا جا سکتا ہے، تو ان سے ہی رابطہ کریں۔ ہاں،
ایک بات ضرور ہے، آپ یہاں پہ آئے، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ جو ممکن تعاون مجھ سے ہوگا رہنمائی کا میں انشاءاللہ کروں گا۔ آپ سعودیہ کے کسی کونے میں بھی ہو، کوئی مجھ سے جو ہے امامت کے متعلق، درس کے متعلق کچھ بھی معلومات ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو بھی سعودیہ کے آنے کا خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے اور حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی سعودیہ آنا چاہتا ہے، خصوصاً ایسے حضرات، میں ان حضرات سے مخاطب ہوں جو علماء کرام، قراء، حفاظ، اور ان کی نیت یہ ہو کہ میں نے وہاں پہ جو ہے بچوں کو پڑھانا ہے یا امامت حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ اسی نیت کے ساتھ مخلص بھی رہیں، انشاءاللہ پھر وہ ان کو ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک کام ضرور کریں، سعودیہ میں یہاں پہ کافی ٹائم ملتا ہے آپ کو، آپ اگر مؤذن، امام وغیرہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھے درزی کے پاس بیٹھ کر کپڑے سینا سیکھ لیں، کپڑوں کی سلائی سیکھ لیں۔ اب آپ انڈیا کے ہیں، پجامہ سیتے ہیں، کرتا سیتے ہیں، پاکستان میں پجامہ کرتا سیتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی بات نہیں، آپ یہ سیکھ لیں۔ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو کسی بھی درزی کے پاس 2-3 دن بیٹھ کر آپ کو یہ سعودی توپ جو ہے، یہ والا، یہ اسی جیسا ہے، صرف یہ لمبا ہوتا ہے، یہ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو آپ فارغ ٹائم میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈرائیوری سیکھ لیں اچھی طرح ہاتھ اس پہ جو ہے صاف کر لیں، ڈرائیوری سیکھ لیں، اور پھر یہاں پہ آ کر کسی کے بچوں کو اسکول میں جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، یا کسی لیبر کو جو ہے ان کی ڈیوٹی کی جگہ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا امامت اور مؤذن وغیرہ کا۔ اچھا، امام اور مؤذن کوئی سرکاری ویزا نہیں ہے ان کا، نہ میرا بھی سرکاری نہیں ہے، یہ پرائیویٹلی آپ کو کسی کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اپنی تنخواہ ہوتی ہے، وہ اپنی تنخواہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے۔ ہاں، گلف کنٹری میں، دوسری جگہوں میں جیسے امارات، بحرین، قطر اور یہ وغیرہ جو ہے، اس میں امامت کا ویزا ہے، لیکن اس میں شرائط بھی بہت سخت ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، اور اس میں کچھ خاص کتابیں ہیں جو حنبلی مذہب کے ہیں تقریباً، اس کو بھی آپ کو اس میں امتحان دینا پڑے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے عربیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو عربی بولنے والے ہو، جیسے مصری ہے کوئی وغیرہ، مغربی، مراکشی وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرا ہے جو غیر عربی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے ملک والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور فون کرنے سے پہلے لازماً ایک مرتبہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ جو ہے آپ کو بات سمجھ آ سکے، انشاءاللہ پھر فائدہ بھی ہوگا آپ کو بات سمجھنے کا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی ویزے پر آ جاتا ہے اور اس کو یہاں پہ امامت وغیرہ حاصل ہو جاتی ہے تو لازماً جو ہے اس کو کمنٹ میں بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ آپ مجھے رابطہ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کال کی کوشش نہ کریں، میسج کریں، انشاءاللہ میسج کا جواب میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہر وقت آدمی فارغ بھی نہیں ہوتا، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے الگ ٹائم ہوتے ہیں، تو ان ٹائم کے لحاظ سے وقت مختلف ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال میسج کریں، انشاءاللہ میسج کے ذریعے ہی آپ کو میں جواب دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اس معلومات سے کافی فائدہ آپ کو پہنچ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔